السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہمارے پاس تھا باب چہارم تعارف قرآن و حدیث، جس کے گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک کی تعریف، قرآن پاک کے اسما اور قرآن مجید کا نزول۔ تو آج کا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کی صورتوں کی خصوصیات، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں مکی صورتوں کی خصوصیات۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس نزول قرآن کے جو دور ہیں وہ ہیں دو دور ہیں، ان میں ایک ہے مکی دور اور ایک ہے مدنی دور۔ مکی دور کون سا دور کہلاتا ہے؟ جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوا، اور مدنی دور کون سا کہلاتا ہے؟ جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ مکی دور جو ہے جو کہ 13 سال کا زمانہ ہے، اور جو مدنی دور ہے وہ ہے 10 سال پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید ٹوٹل 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، جس میں 13 سال کا عرصہ جو ہے وہ مکہ کا ہے، اور جو 10 سال کا عرصہ ہے وہ ہے مدینہ کا۔ تو جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ ہیں مکی صورتوں کی خصوصیات، جس میں سب سے پہلے مکی صورتوں کی تعریف ہے۔ مکی صورتوں کی تعریف میں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئیں یا مکہ سے باہر یا کسی اور جگہ پر۔ اس کی تعداد اور عرصہ نزول کیا ہے؟ ان کی تعداد 86 ہے، جبکہ ان کے نزول کا عرصہ تقریباً 13 سال پر محیط ہے۔ یہاں پر اس کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے اختصار، طرز خطاب، حروف مقطعات اور سجدہ کی آیات۔ نمبر 4 پہ ہے قسموں کا ذکر۔ نمبر 5 قیامت کی ہولناکیاں۔ نمبر 6 کفار کے شبہات کا جواب، اور نمبر 7 اصلاح عقائد۔ نمبر 8 توحید اور آخرت کا ذکر۔ 9 پہ ہے سابقہ انبیاء اور اقوام کا ذکر، اور 10 پہ ہے قصہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا، اور 11ویں پہ ہے مشکل الفاظ کا استعمال۔ یہاں پر اس کی ہم آگے تفصیل پڑھیں گے کہ مکی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم نے لکھا اختصار۔ اختصار کیا کہ یہ صورتیں جو ہیں وہ عام طور پر مختصر ہیں، یعنی کہ چھوٹی ہیں، جیسا کہ سورۃ اخلاص اور سورۃ الکوثر۔ دوسرے نمبر پہ ہیں ہمارے پاس طرز خطاب و طرز، اس میں عام لوگوں سے خطاب ہے، اس لیے اس میں زیادہ تر یا ایھا الناس اور یا نبی آدم کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہ صورت زیادہ تر چھوٹی ہیں، تو ان کی عبارت دینی لحاظ سے خوبصورت ہے۔ نمبر 3 پہ ہے حروف مقطعات اور آیت سجدہ، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ دونوں مدنی صورتیں ہیں، ان کے علاوہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ مکی صورتیں۔ نیز سورۃ الحج جو کہ مدنی صورت ہے، ان کے علاوہ جن صورتوں میں آیات سجدہ ہیں وہ بھی مکی صورتیں۔ نمبر 4 پہ ہیں اس صورتوں میں جو مکی صورتیں، ان میں قسموں کا ذکر ہے۔ ان صورتوں میں عموماً مختلف حقائق کی وضاحت کے لیے قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ نمبر 5 قیامت کی ہولناکیاں۔ مکی صورتوں کی خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب جہنم کا ذکر ہے۔ نمبر 6 پہ کفار کے شبہات کا ذکر۔ اس صورتوں میں کفار کے اعتراضات کا جوابات زیادہ تر مکی صورتوں میں شامل ہیں۔ نمبر 7 پر ہے اصلاح عقائد، کہ ان صورتوں میں زیادہ تر عقائد کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ اور نمبر 8 توحید اور آخرت کا ذکر۔ ان صورتوں میں توحید اور آخرت کے بارے میں دلائل بیان کی گئے ہیں۔ نمبر 9 سابقہ انبیاء اور اقوام کا ذکر۔ ان میں سابقہ انبیاء اور امتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ اور نمبر 10 قصہ آدم و حوا۔ مکی صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی حوا کا قصہ بیان ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے مکی صورتوں کی خصوصیات۔
اس کو یاد بھی کریے گا اور لکھیے گا بھی۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے مدنی صورتوں کی خصوصیات۔